آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اس وقت پورے پاکستان کے ہر شہر، ہر گاؤں، ہر دل پر اثر کر رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں حالیہ مونسون میں ہونے والی بارشوں اور ان سے پیدا ہونے والے سیلابی صورتحال کی۔ اس کو کوئی عام خبر نہ سمجھا جائے، یہ لاکھوں پاکستانیوں کی حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جو زندگیوں کو بدل رہی ہے، خوابوں کو توڑ رہی ہے اور کئی گھروں کو اجاڑ چکی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان میں بارشوں کا ایک ایسا سلسلہ جاری ہے جو عام طور پر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ پنجاب کی بات کی جائے تو بارشوں کے بعد صرف 48 گھنٹوں میں 70 جانیں جا چکی ہیں۔ پی ڈی ایم اے نے صوبے بھر کے تمام بڑے دریاؤں اور ان سے منسلک ندی نالوں کے لیے ہائی لیول فلڈ پری الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ اسی طرح کراچی، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان میں بھی تشویشناک صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے۔ کہیں گھر ٹوٹ چکے ہیں، کہیں سڑکیں پانی میں ڈوب چکی ہیں اور بے شمار لوگ اپنا سب کچھ کھو چکے ہیں۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کی دریائے چناب اور جہلم اور ملحقہ ندی نالوں میں سیلاب کی وارننگ جاری۔ پنجاب میں دریاؤں کی سطح بلند ہونے کا امکان۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے صوبے کے تمام بڑے دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافے کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اب پنجاب اور دیگر صوبے ہائی الرٹ پر ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اب کیا ہوگا؟ کیا حالات مزید بگڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ مونسون کی مسلسل بارشوں نے چکوال، جہلم اور دیگر اضلاع میں بڑے پیمانے پر سیلاب اور تباہی کو جنم دیا ہے، لیکن اچھی بات یہاں دیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ پاک فوج کے کامیاب آپریشن نے کئی زندگیاں بچا لی ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں سیلاب کا اتنا خطرہ کیوں؟ پچھلے 3 ہفتوں میں 120 سے زیادہ جانیں جا چکی ہیں، جس میں آدھی تعداد بچوں کی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہاں قصوروار کس کو سمجھا جائے، حکومت کو یا کلائمیٹ چینج؟ الجزیرہ کی اس خبر کو دیکھیے جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ پاکستان کی حکومت موسمیاتی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی برادری کی جانب سے امداد کی کمی کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے۔ بعض ماہرین کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کی بے عملی نے اس موجودہ صورتحال کو مزید مشکل کر دیا ہے۔ یہ صورتحال عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بھی بن رہی ہے اور اسے بہت سنجیدگی سے رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ This is Chakwal district in Pakistan after the recent record-breaking rainfall. And heavy rain across Pakistan's Punjab province has caused flooding, killing at least 63 people in 24 hours. With their crops already underwater, these people are moving their livestock to higher ground. یہ کوئی معمولی بارشیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہو چکا ہے، اور ان اعداد و شمار کے پیچھے چھپی کئی ایسی کہانیاں جو دل چیر دیتی ہیں۔ ہر نمبر پر ایک زندگی ہے، ہر زندگی کے پیچھے ایک خاندان ہے، ایک خواب، ایک دنیا ہے۔ سوار جو اپنی خوبصورتی اور وادیوں کے سکون کے لیے جانا جاتا ہے، آج سیلابی پانی کے قہر سے اجڑ چکا ہے۔ وہاں ایک ایسا سانحہ پیش آیا جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جہاں ایک ہی خاندان کے کئی افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا وہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا جو انہیں بچا سکے۔ پوری فیملی چند ہی لمحوں میں سیلاب کے بے رحم ریلے کی نظر ہو گئی۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کہاں تھی کے پی حکومت، کہاں تھی وہ مشینری جو اس وقت کے لیے استعمال ہونی چاہیے تھی؟ کیا صرف جلسوں میں لگائی گئی رکاوٹیں ہٹانے کے لیے ہے؟ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ایک لمحے کی وارننگ ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ حالات کتنے بے قابو اور بے رحم ہو سکتے ہیں۔ آج ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ مضبوط اور مؤثر ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم ہے، کیونکہ اگر اب بھی نہ سنبھالا گیا تو کل شاید بہت دیر ہو جائے گی۔ لیکن آخر یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ صرف مونسون کا موسم ہے یا کوئی اور وجہ بھی؟ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ یعنی PMD کے مطابق اس وقت ایک طاقتور مونسون سسٹم ملک میں داخل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ بارشیں اس قدر خطرناک ہو چکی ہیں۔ اس پریس ریلیز کو دیکھیے جس میں صاف صاف لکھا گیا ہے کہ کسی بھی ناخوشگوار موسمی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر رکھی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ماہرین اور بین الاقوامی تحقیقاتی ادارے بھی ایک اور بڑے فیکٹر کی نشاندہی کر رہے ہیں، کلائمیٹ چینج۔ اس رپورٹ میں ماہرین نے واضح کیا ہے کہ گلوبل وارمنگ سے مونسون زیادہ بے ترتیب اور خطرناک بن گیا ہے۔ بارشوں کے واقعات شدید سے شدید تر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گلیشیئر کے پگھلنے میں بھی تیزی آ چکی ہے۔ دی گارڈین کی 9 جولائی کی اس رپورٹ کو دیکھیے جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ گلگت بلتستان میں 48.5 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت کی وجہ سے ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ماہرین اسے گلوبل کلائمیٹ پولی کرائسس قرار دے رہے ہیں۔
دوسری جانب اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان نے سندھ طاس معاہدے کے تحت دریاؤں میں غیر معمولی سیلابی صورتحال سے قبل ایڈوانس فلڈ الرٹس فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے بار بار یاد دہانیوں کے باوجود بھارت کی جانب سے اس معاملے پر کوئی رد عمل دیکھنے کو نہیں ملا۔ بھارتی سرکار خاموش ہے۔ یہ خاموشی پاکستان کو گہری سوچ میں ڈال رہی ہے۔ دیکھا جائے تو ہمارے اپنے کچھ مسائل بھی اس تباہی میں شامل ہیں۔ ہماری ناقص شہری منصوبہ بندی اور نکاسی آب کا غیر فعال نظام بارش کے پانی کو سڑکوں پر جمع ہونے اور سیلابی صورتحال پیدا کرنے میں بڑا کردار ادا کرتا نظر آ رہا ہے۔ جہاں پانی نکلنا چاہیے وہاں بلوکیج دیکھنے کو ملتی ہے، اور جہاں انفراسٹرکچر مضبوط ہونا چاہیے وہاں ہمیں کمزوریاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ فرائیڈے ٹائمز کی اس رپورٹ کو دیکھیے جس میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان میں سیلاب کا سبب ناقص منصوبہ بندی، موسمیاتی تبدیلی اور ناکافی نکاسی آب کی وجہ سے ہے، خاص طور پر لاہور اور کراچی جیسے بڑے شہر۔ یاد رکھیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ ان مسائل کو سنجیدگی سے حل کرے، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی معلومات ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ شیئر کرنی چاہیے، وہ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ حقیقت پہنچ سکے۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔